يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ہماری جو صحابہ سیریز ہے اس کا یہ دوسرا لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان حضرات کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی رفعت ہماری آنکھوں کے سامنے اجاگر ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ان کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا ہو تو اس سے ہمارے دل صاف ہو جائیں، اور ہم ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے سورۃ النساء کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مراتب بیان کیے گئے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور ان کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں طبیعت شدید خراب ہے، بخار اتنا تیز ہے کہ بخار کی حدت کی وجہ سے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کا آخری اجتماعی خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی خرابی کا معاملہ یہ ہے کہ چہرے کی سرخی سے بخار کی حدت کا اندازہ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کے اوپر ایک کپڑا باندھا ہوا ہے تاکہ بخار کی وجہ سے جو سر درد کی کیفیت ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہ آخری خطبہ بخاری اور مسلم سمیت سیاہ ستہ کی کتابوں میں مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبے کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے اختیار دیا، فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ ایک جنرل بات ہے، کسی کو خاص نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے اختیار دیا، اور اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو مجمع میں سے کسی کے آہستہ آہستہ سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ادا کر کے آپ رک گئے، اور پھر دیکھا تو یہ رونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو ایک جنرل بات ہوئی ہے، ایک شخص ہے اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا، اس نے آخرت کو اختیار کر لیا، اس میں رونے والی کیا بات؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نہیں سمجھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور یہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف سفر کو راجح قرار دیا ہے، اور اب عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال سے رو رہا ہوں۔
یعنی وہ جو رمز نبوت تھی اسے پورے مجمع میں سے، بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پورے مجمع میں سے اس رمز نبوت کو اگر کوئی سمجھا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے. تو جب یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی جو ڈائریکشن تھی اس کو بالکل فلپ کر دیا. پہلے بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے اختیار دیا اور اس نے آخرت کو منتخب کر لیا، اس کو ترجیح دی. اب بالکل خطبے کا رخ تبدیل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سے جس نے مجھ پر جو کوئی بھی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. ایک شخص کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، وہ اللہ تعالیٰ خود چکائیں گے، اور وہ شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے جو اسلام پر احسانات ہیں ان کا بدلہ اللہ ہی چکائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کھڑکیاں بنی نا مسجد نبوی کے ساتھ، جن لوگوں کی رہائشیں تھیں انہوں نے اپنے گھر سے کچھ چھوٹے دروازے، کچھ کھڑکیاں وہ بنائی ہوئی تھی مسجد میں آنے کے لیے تاکہ آسانی سے آ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، سوائے اس کھڑکی کے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھلتی ہے، اس کے علاوہ ساری کھڑکیاں بند کر دو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، اور چونکہ امیر المومنین کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ مسجد ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر مسجد ہے، اس کی شورا بھی مسجد میں بیٹھتی ہے، لہٰذا انہیں بار بار مسجد میں آنا جانا ہوگا، تو لہٰذا ان کے لیے یہ آسانی رہنے دی جائے کہ ان کے گھر سے جو کھڑکی آ رہی ہے اس کو قائم رکھا جائے اور وہ آسانی سے اپنے گھر سے مسجد میں اور مسجد سے گھر میں جا سکیں. باقی سب کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے. الفاظ ہیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے. اور الحمدللہ امت نے اس کو ایسے اڈاپٹ کیا اس حدیث کو کہ آپ آج بھی جائیں گے مسجد نبوی میں، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو وہاں ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دروازے کے نیچے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے اور وہ جملہ ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی تھی. اس کو بند نہیں کیا امت نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ اس راستے کو بند نہ کرنا، تو امت نے اس راستے کو بند نہیں کیا بلکہ اس کی وہاں پر ایک دروازہ بنا کر اسے باب ابی بکر کا نام دے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو باتیں ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کسی میں یہ اہلیت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل بن سکے تو وہ اہلیت کس میں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اب یہ دو باتیں ذرا آپ نے سامنے رکھنی ہے، ہم نے اسی سے آگے پوری گفتگو کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. پہلی بات میں نے کہی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور دوسری بات میں نے کہی لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناؤں، کوئی اس کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک شخصیت ہے جن کو اللہ کا خلیل ہونے کا رتبہ ملا اور ایک ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہونے کا رتبہ ملا. اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہستیاں برابر نہیں ہو سکتی. غیر نبی چاہے کتنا ہی افضل اور کتنا ہی اونچا اور کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کسی صورت میں بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی تھے، لہٰذا ان دونوں کو اس درجے میں تو کسی صورت میں برابر قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن یہ جو خلیل ہونے کا ایک کانسیپٹ ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں تو نبی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں تو یہ امتی ہیں، اس اعتبار سے اگر ہم ان کا ایک کمپیریزن کریں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن ہوگا. بس یہی آج کی گفتگو ہے انشاءاللہ. خلیل کس لفظ سے نکلا ذرا اس کو سمجھا. عام طور پر یہ اردو زبان میں نام بھی رکھا جاتا اور ہم اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. خلل ڈالنا، یہ جو خا لام لام ہے
اس مادے کا مطلب ہے درمیان. تو آپ کہتے ہیں جی فلاں نے میرے کام میں خلل ڈال دی، یعنی وہ میرے کام کے درمیان میں آ گیا، رکاوٹ ڈال دی اس نے، میرے اور میری منزل کے درمیان آ گیا، لہذا اس نے خلل ڈال دیا. ایسے ہی اسی طرح خلال کرتے ہیں، وہ دو دانتوں کے بالکل درمیان سے کوئی چیز اگر ہے موجود تو اس کو صاف کر لینا اور نکال لینا، یہ خلال. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت انسان کے دل کے عین درمیان میں ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل بنا لیا. تو ایک روایت ہے تاریخی اور بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے، اس کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں گے اور پھر کمپیئر کر لیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی خلیل ہونے کے حوالے سے. فرمائے گا سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ خلیل کیسے بنے؟ یہ جو اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، کون سی کوالٹیز تھیں، کون سی ایسی کیفیات تھیں، کون سی صفات تھیں جن کی وجہ سے آپ اللہ کے خلیل بن گئے؟ کیف کنت خلیلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ میں کیسے خلیل بنا. یعنی اب یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور ان 4 چیزوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے خلیل کی صفات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کی صفات کیا ہیں. ٹھیک ہے. سئل عن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو وہ کہتے ہیں نمبر 1 وہ کہتے ہیں برزت نفسی فی النیران، میں نے اپنی جان کو اللہ کے حضور، اپنے خلیل کے حضور پیش کیا آگ میں. کہاں پیش کیا؟ آگ میں. یہ وہ واقعہ تھا کہ جب فیصلہ کیا ان کی قوم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ٹائم سپین تھا، یہ اعلانات ہو رہے تھے کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، ایندھن اکٹھا کیا جا رہا تھا، آگ سلگائی جا رہی تھی اور بہت بڑا ایک یعنی الاؤ دہکایا جا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ ساری صورتحال تھی. وہ چاہتے تو وہاں سے کوئی اسکیپ پلان بنا سکتے تھے، وہاں سے نکل سکتے تھے، جان بچا سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں رکے رہے اور اس کے بعد انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ رسک مول لوں گا، جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا اس آگ میں ڈالے جانے سے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمائی، اپنے خلیل کی ایسے ہی حفاظت فرمائی کہ جب آگ میں پھینکا گیا ہے تو یعنی پھینک دیا گیا تھا اور ہوا میں تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرما رہے ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے پہلا کام میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی جان پیش کی آگ میں. وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ وَمَالِي لِلضَّيْفَانِ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ ہا انا خلیل الرحمن. میں نے اپنی جان پیش کی آگ میں، پھر میں نے اپنی اولاد کی قربانی دی، اولاد اللہ کے حضور پیش کر دی، اسماعیل علیہ السلام گلے پہ چھری چلا دی. میں نے اپنا مال اللہ کے حکم سے مہمانوں پہ خرچ کر دیا، اور میں نے اپنے دل میں صرف رحمان کی محبت رکھی. ہا انا خلیل الرحمن، اس طرح میں کیا بنا؟ اللہ کا خلیل بن گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اب آپ ذرا ان چیزوں کو کمپیئر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی. پہلی چیز وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی جان اپنے اللہ کے حضور پیش کی کہاں؟ نار میں. اللہ کے خلیل نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی نار میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنی جان پیش کی غار میں. بات فالو کر رہے ہیں؟ 2 بڑے سفر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت. سفر معراج میں ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ایسے ہی. اور سفر ہجرت میں ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفر معراج کے لیے جبرائیل علیہ السلام خود آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دروازے پر لینے کے لیے، اور سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ انہیں لینے کے لیے. بات آ رہی سمجھ میں؟ سفر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم سفر پہ روانہ ہوتے، سواری کیا ہے؟ کہا جی یہ اونٹنی لے کر آیا ہوں.
اور یہاں جب سواری پوچھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کا اہتمام کر دیا, سواری کا اہتمام کیا ابتدائی سفر کے لیے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ ہم جس سفر پہ نکل رہے ہیں اس سفر میں بہت خطرات ہیں, بہت خطرات ہیں. یہ پیچھے مکہ والے بھی نہیں چھوڑیں گے اور آگے بھی پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, واللہ عالم. لہٰذا بہرحال یہ ایک بڑا رسکی ایک سفر تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رسک کو بالکل سوچ سمجھ کے اور انشراح صدر کے ساتھ قبول کیا. جب اس سفر پہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا. باہر وہ مشٹنڈے کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کر, جن کا ارادہ یہ تھا, ہر قبیلے میں سے ایک ایک مشٹنڈا تھا اور ارادہ یہ بنا کے بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے تو انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے درمیان میں سے گزارا اور گزار کر لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کر دیا. صبح جب علم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھر سے جا چکے ہیں, ہجرت کا سفر شروع ہو چکا ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور حیران کن بات ہے کہ سیرت نگاروں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی کہ پیچھے سے مکے میں اعلان ہوئے اور اعلانات یہ ہوئے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے آئے گا ہم اسے انعام دیں گے. اور انعام کیا دیں گے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے, اور جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے گا اس کے لیے 50 اونٹ انعام ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا, وہ نبی ہیں یہ غیر نبی ہیں, ایسا ہی ہے نا, کوئی برابری تو نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی. لیکن مکہ والوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے گا اس کے لیے 100 اونٹ, اور جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو واپس لے آئے گا اس کے لیے بھی 100 اونٹ. تو آپ کبھی غور کریں کہ یہ نبی اور غیر نبی کی قیمت برابر کیسے ہو سکتی ہے, ان کی ویلیو کیسے ایکول ہو سکتی ہے, ان کے درجہ کیسے ایکول ہو سکتا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور مکہ والے جو جتنے چالاک اور عیار تھے بڑی اچھی طرح اس بات کو سمجھتے تھے. ابو جہل آپ کے خیال میں جتنا انٹلیکچوئل آدمی تھا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے امتی ہیں, ان کو ماننے والے ہیں, لہٰذا یہ دو چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود انعام جو ہے وہ ایک مقرر کیا گیا ہے, برابر مقرر کیا گیا ہے. تو ہم نے اس کو ڈیفائن کیا بڑی ایک سادہ سی مثال کے ساتھ. مثال آپ کو شروع میں بڑی مضحکہ خیز سی معلوم ہوگی, لیکن اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام رواج ہے نا کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. اور اگر کہیں خالص دودھ مل بھی جائے تو بہرحال وہ ہمارے گھر میں خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس برتن میں یا جس دیچکی میں دودھ ہوتا ہے اس سے جب دوسرے برتن میں اسے ڈالنا ہو تو دودھ پورا اس میں ڈال کے, اور جو سابقہ برتن تھا اس کے اندر سے ایک دفعہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح کھنگال کر اور دوبارہ ڈال دیتی ہے. ایسا ہی ہے, ایک ترتیب ہے. تو دودھ اور پانی آپس میں مل جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ دودھ کبھی پانی کے برابر تو نہیں ہو سکتا, دودھ کی قیمت پانی کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی, دودھ کا ذائقہ پانی کے ذائقے جیسا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا, بلکہ اس کو زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم ایسے کہیں کہ پانی کی قیمت دودھ کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی, پانی کا ذائقہ دودھ کے ذائقے جیسا نہیں ہو سکتا, اور پانی کا رنگ دودھ کے رنگ جیسا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا, الگ الگ چیزیں دونوں. تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب دودھ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ بھائی تو ایک الگ اینٹی ہے, تو میرے ساتھ کہاں مل رہا ہے آ کے, پانی اسے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں تمہاری قیمت کے برابر تو نہیں ہوں, تمہارے جیسا تو نہیں ہوں, تمہارے جیسا ذائقہ تو میرا نہیں ہے, تمہارے جیسا رنگ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال میں بڑا وفادار دوست ہوں, اتنا وفادار ہوں کہ جب میں تم سے ملوں گا تو میں 2 کام کروں گا. پہلا یہ کہ میں فوری طور پہ اپنا رنگ چھوڑ کر تمہارا رنگ اختیار کر لوں گا. بتا رہی سمجھ میں؟ آپ دودھ میں سرکہ ڈال دیں, کوئی تیل ڈال دیں, کچھ بھی ڈال دیں, وہ اس نے اپنی حیثیت کو چھوڑنا نہیں ہے, وہ دودھ کے ساتھ اس طرح سے کبھی مکس اپ نہیں ہوگا, وہ اپنا رنگ چھوڑ کر دودھ کا رنگ اختیار نہیں کرے گا. پانی کہہ رہا ہے کہ میں بڑا وفادار ہوں, میں جب تجھ سے ملوں گا تیرے ساتھ ہوں گا, میں اپنا رنگ چھوڑ کر تیرا رنگ اختیار کر لوں گا. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی آنچ آئے گی, جب کسی نے دیگچی کے نیچے چولہا جلایا, تو جب تک میں تجھ میں موجود ہوں اس حدت اور حرارت کو میں تجھ تک آنے نہیں دوں گا. آپ جب دودھ ابالتے ہیں تو جو پہلے بھاپ نکلتی ہے وہ کس کی ہے؟ پانی کی ہے نا.
وہ ساری آنچ پانی اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے. تو جب وہ پانی اس دودھ کے ساتھ اتنی جان نثاری شو کرتا ہے نا, تو دودھ بھی اسے جواباً کہتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہی تو جان نثار اور ایسا ہی وفادار ہے تو پھر ٹھیک ہے, آ کے میرے ساتھ مل جا, پھر جو میری قیمت لگے گی نا وہی تیری قیمت لگ جائے گی. پانی دودھ کے بھاؤ پہ بک جاتا ہے, ایسا ہی نہیں؟ پانی اور دودھ ملے ہوئے نا, تو ریٹ کس چیز کا لگ رہا ہے؟ دودھ کا لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے اس میں پانی ہے, اس کے باوجود آپ دودھ کے ریٹ پہ سے خرید لیں, قیمت برابر ہو جاتی ہے. درجہ برابر نہیں ہو سکتا لیکن قیمت برابر ہو گئی. بات آ رہی سمجھ میں؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رنگ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کر لیا تھا, اپنی کوئی انفرادیت برقرار نہیں رہنے دی. ہر شے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے. اور اسی سفر ہجرت پر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی ان کے دائیں طرف آتے ہیں, کبھی بائیں طرف آتے ہیں, کبھی آگے آ جاتے ہیں, کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ بے چینی کیسی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے دائیں سے, آپ کے دائیں سے آ رہا ہے اور آپ حملہ آور ہو سکتا ہے, تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں. کبھی بائیں سے کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں. کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے نہ حملہ آور ہو جائے تو میں آپ کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی مکہ والے تعاقب کر کے نہ پہنچ جائیں تو میں فوراً آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں, اس لیے کہ آپ پر اٹھنے والی تلوار اور آپ کی طرف آنے والا تیر پہلے میرے سینے کو چھلنی کرے گا تو آپ تک پہنچے گا. جو آنچ آپ پہ آنی ہوگی وہ پہلے مجھ پہ آئے گی. اس پیٹرن میں ہجرت کا سفر ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے پیچھے اعلان کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 100 اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی 100. چلتے چلتے یہ قافلہ آگے بڑھا اور وہ مقام آ گیا جسے میں کہتا ہوں کہ یہ پہاڑوں میں صحابی پہاڑ ہے. جبل سور. جب یہ ہجرت ہو رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 53 سال کے قریب ہے, ایسے ہی ہے نا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2-2.5 سال چھوٹے تھے, لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی 50 ابوی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جب جبل احد کے پاس پہنچے ہیں, دیکھا وہ اوپر غار ہے اور اس غار میں جا کے سٹے کرنا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا جو سفر معراج پہ جبرائیل علیہ السلام سے کیا تھا کہ سفر کیسے کریں گے, اوپر کیسے چڑھیں گے, سواری کیا ہوگی. بات آ رہی سمجھے؟ معراج میں بھی اوپر کی طرف جانا ہے اور جبرائیل کہہ رہے ہیں اٹھنی حاضر ہے, اور یہاں بھی جبل سور سے اوپر کی طرف جانا ہے, غار کی طرف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سواری کہاں ہے؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھٹنوں کے بل نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, وہ 50 سال سے عمر کی عمر, لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے آپ کی سواری کے لیے حاضر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور کندھوں پہ اٹھا کے غار سور تک لے جاتے ہیں. کیسی مبارک سواری تھی اور کیسا مبارک سوار تھا. غار آ گیا, میں مختصر کر رہا ہوں بس چیزوں کو. جب غار آ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ذرا باہر رکیں اور میں بس ابھی ذرا اندر سے ہو کے آیا. اندر گئے, تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر قمیض نہیں ہے, صرف تہ بند باندھا ہوا ہے. تو پوچھا کہ ابھی چند لمحے پہلے تو قمیض آپ کے جسم پر تھی, وہ کہاں گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس غار میں کچھ سوراخ ہیں اور مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی جانور ہو, کوئی کیڑا مکوڑا ہو اور وہ آپ کو آ کر تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. تو میں نے اپنی قمیض پھاڑی, اس کے مختلف حصے کیے اور ان سے میں نے اس غار کے سوراخوں کو بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے تھے اور تھکاوٹ کا احساس تھا. بڑی اہم باتیں ہیں اور میں خاص طور پہ ان پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سمجھانا آپ کو مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
پوری زندگی کی نیکیاں ستاروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، لیکن وہ پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی جو 3 راتوں میں سے ایک رات غار ثور میں گزری تھی. تو ظاہر ہے اس غار ثور میں کوئی بہت ہی اونچی باتیں ہوئی ہوں گی. جان پل کھیل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار تک پہنچے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا ارادہ فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ٹیک لگائی اور اپنی ٹانگیں کھول دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں میری ران پہ سر رکھ لیں اور آرام فرمائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھ لیا. یعنی بڑی پیاری انٹرپریٹیشن ہے، ہمارے استاد جی دیا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نہیں تھا، بلکہ ایسا منظر بن رہا تھا جیسے رحل میں قرآن پڑا ہو. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل، اب کیا ہے اس غار میں، کوئی اور ہے دلچسپی کی شے؟ کوئی بھی نہیں. وہ تو ساری دنیا کی دلچسپیاں موجود ہوں تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فوکس کیا ہونا تھا؟ چہرہ نبوت. اور وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اور چھوٹا سا غار ہے اور کوئی اور چیز نہیں غور کرنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی کوئی شے نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فوکس کنٹینیوسلی کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف. اتنی قربت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رحل پہ قرآن پڑا ہے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہیں رہے، تلاوت کر رہے ہیں. ایسے ہی مجسم قرآن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ایک پوائنٹ اور نوٹ کریں، یہ بڑا اہم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت ہے کہ ہجرت کے سفر پہ آنے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا، انہیں پسند فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ جائیں. یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی بے شمار عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پہ لٹایا. بستر نبوت پر سلایا جانا ان کی بہت بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر بستر نبوت پر سلایا جانا عظمت اور رفت کو ظاہر کرتا ہے تو پھر اس شخص کی عظمت اور رفت کی کیا بات ہوگی کہ جس کی گود بستر نبوت بن گئی تھی، اس کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ ایسے کھلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رخسار مبارک پر گرم پانی کا ایک قطرہ محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو اس آنسو کے قطرے کی بھی پتہ نہیں قیمت تو کوئی نہیں ادا ہو سکتی، جانچی بھی نہیں جا سکتی کہ وہ قطرہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس غار کے سارے سوراخ اپنی قمیض کے کپڑوں سے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ رہ گیا تھا اور قمیض کا کپڑا ختم ہو گیا تھا، میں نے اپنا پیر اس سوراخ پہ رکھ دیا. اب اس سوراخ میں کوئی سانپ ہے اور وہ سانپ ایسا ہے جو میرے پاؤں پہ مسلسل کاٹ رہا ہے. بات آ رہی سمجھ؟ سائنس اس کو کہتی ہے یہ ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں، اس میں دماغ کو فیصلہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی. آپ کا ہاتھ کسی گرم شے سے لگ گیا تو آپ فوراً ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کسی کانٹے پہ آپ کا پاؤں آ گیا، کانٹا آپ کو چبھتا ہے، ساتھ ہی آپ پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں. سائنس اسے کہتی ہے کیا ہے؟ ریفلیکس ایکشنز ہیں. اور سائنس ان کو ڈیفائن ایسے کرتی ہے کہ ان ریفلیکس ایکشنز پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا. لیکن وہاں سانپ پاؤں پہ کاٹتا جا رہا ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پاؤں وہاں سے ہل بھی نہیں رہا، ہٹنا تو دور کی بات ہے، ہل بھی نہیں رہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ریفلیکس ایکشنز پر بھی غالب آ چکی تھی. اور ایک اور بات اس سے ثابت ہوتی کہ اگر محبت واقعی محبت ہو تو یہ پھر انسان کو اس کے اعمال کو کنٹرول میں رکھتی ہے، یہ اس کے اعمال کی لمٹس ڈیفائن کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو پاؤں نہیں ہٹا اپنی جگہ سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سانپ میرے پاؤں پہ کاٹتا چلا جا رہا ہے، اس کی تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اور
آپ نے اس کو محسوس کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ اپنا پاؤں وہاں سے ہٹا لیتے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پاؤں ہٹاتا تو میری ٹانگ ہلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہو جاتا. تو ابو بکر کے پاؤں پر سانپ کاٹتا چلا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے آپ کے آرام میں خلل واقع ہو جائے. میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی ناگواری کا احساس ہو. یہ ہے نا محبت. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اڈاپٹ کرنے سے گھبراتے. لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی تو تنقید ہوگی، رشتہ نہیں ملے گا، نوکری نہیں ملے گی. ایسے ہی ہے نا، ہم ڈرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر کے کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. اور قیامت کے روز جب پیشی ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا اور حاضری دینے کا موقع ملے گا تو کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا اعمال لے کر جائیں گے. اور کہیں ہم ایسے کوئی کام تو نہیں کر رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی کے وہ کام اس کے اعمال نامے میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا احساس ہو. کیا ہم اپنے نبی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سانپ کاٹتا چلا جا رہا ہے، لیکن کاٹتا جائے میرا پاؤں نہیں ہلے گا، اس لیے کہ آپ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اور حضرت شاہ جی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ سانپ جو ہے نا وہ کیوں کاٹ رہا تھا؟ وہ باہر اس لیے آنا چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے. اور اسے پیغام دیا اللہ نے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو چومے بغیر نہیں پہنچ سکتے. ایسے ہی پہنچنا ہوگا. محبت اختیار کرنی ہے تو ان لوگوں کو اپنا سٹینڈرڈ بنانا پڑے گا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، ان کی اتباع کرنی پڑے گی تو محبت کا دعویٰ سچ ثابت ہوگا، ورنہ نہیں. پہلی بات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتائی کہ انہیں اللہ نے اپنا خلیل کیسے بنایا، بدلت نفسی لی نیران، انہوں نے اپنی جان پیش کی اللہ کے حضور نار میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنی جان پیش کی غار میں. دوسری بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی اولاد پیش کر دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے خلیل نے اپنی محبوب ترین بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پیش فرما دیا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اور اس سے بہرحال وہ محبت کا ایسا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ایک پبلک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اور یہ عرب میں بڑا آکورڈ سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنی محبت کو جو اس کی بیوی کے ساتھ ہے اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے شو آف کرے یا بتائے، بڑا آکورڈ سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب یعنی ظاہر ہے کہ ایک شاکنگ آنسر تھا تو پوچھنے والے نے فوراً پوچھا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبُوهَا، اور دوسرے نمبر پہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ سے. یہ نہیں کہا تو وہ کرے سے کہا مجھے محبت سب سے زیادہ عائشہ کے باپ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری بیٹی ہیں ان کا نام ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ذمہ لگا کہ یہ آئیں اور ہجرت کے سفر کے دوران میں کھانا پہنچا کے جایا کریں. تو یہ کھانا پہنچانے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چہرے کو بالکل نقاب کے ساتھ کور کیا ہوا، حالانکہ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، عورتیں چہرہ کور نہیں کرتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسما سے پوچھو اسے کیا ہوا ہے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور بیٹی نے کہا ابا جان جب آپ چلے گئے نا گھر سے ہجرت کر کے تو ابو جہل گھر پہ آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں. تو میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی.
ابا جان اس نے اس جواب پر مجھے تھپڑ مارے، اتنے تھپڑ مارے کہ میرے کان کی بالی ٹوٹ گئی اور خون میرے چہرے کے رخساروں پر بہنے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بیٹی کو اس کا سگا چچا یا اس کا بھائی بھی کچھ کہہ دے نا اونچی آواز سے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، میں کسی کو اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور یہاں ایک غیر مرد آ کر اس غیرت والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو تھپڑوں سے مار کر گیا، کیا کیفیت گزری ہوگی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ۔ لیکن انہوں نے بہرحال اس بات پہ صبر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میری اولاد پر بھی جو کچھ ہوگا میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَوَلَدِ لِلْقُرْبَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد قربانی کے لیے پیش کر دی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے اپنی اولاد کو پیش کر دیا۔ تیسری بات وَمَالِي لِلضَّيْفَانِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کر دیا۔ میرا خیال ہے یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے بھی اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر ہجرت سے پہلے تک کیا ہوا؟ غلام خرید کر آزاد کراتے رہے، ہجرت کے سفر میں ساتھ ساری قربانیاں دیتے رہے، یعنی جو سواری کا اہتمام ہے اور سفر کے ساتھ جو بھی ضروریات ہیں ان کا اہتمام ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، گھر سے جو کچھ بھی جمع پونجی تھی ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ٹاسک ہے مسجد بنانی ہے، اور مسجد وہ بننے لگی تھی جس مسجد میں ایک نماز کا اجر دنیا کی دوسری کسی بھی مسجد میں نماز پڑھی ہوئی نماز کے اجر سے 50,000 گنا، ایک نماز ملٹی پلائڈ بائی 50,000۔ آپ کی کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی، آپ کے میتھ کے فارمولے، آپ کی انٹیگریشن فیل ہو جائے گی اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ۔ ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کے برابر۔ وہ مسجد بننے جا رہی ہے جس کی ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ چند دن پہلے ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی میں فلٹریشن پلانٹ لگنا تھا، میٹنگ میں مشورہ ہوا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ پلانٹ آپ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو کیا ہمیں ان سے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ تو سب نے کہا کہ بھائی اس میں تو سوال والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کچھ دے رہا ہے تو ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ایکسپٹ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ دو یتیم بچے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، ہم وہ پلاٹ اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ ڈونیشن کے طور پہ پلاٹ لے لیں اور اس پر مسجد بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ڈونیشن نہیں لیں گے، ہم اس مسجد کی زمین کو پیسوں سے خریدیں گے۔ ابھی ہجرت ہوئی ہے، ابھی سارے لوگ لوٹے پٹے آئے ہیں، مدینہ میں وہ کنواں بھی پانی کا جو ہے نا وہ یہودی کے پاس ہے، اس کو خریدنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم مسجد کا پلاٹ پیسے دے کر خریدیں گے۔ تو ایک بات تو جو مورخین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دے دیا کہ یتیموں کے مال پر حق نہ جتایا کرو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن بہرحال مسجد کے لیے ڈونیشن لینا بالکل جائز تھا، لی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، ہم پیسے دے کے خریدیں گے۔ کیوں؟ اب ذرا سمجھیں۔ اچھا، اب وہ مالدار لوگ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا یہ کہ یہ مالدار لوگ ہیں، اگر انہیں حکم دیا جاتا تو یہ فوراً پیسے دے کے جتنے وہ چاہتے وہ خرید لیتے۔ لیکن مسجد کون سی بننے جا رہی؟ جس میں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہ مسجد بننے جا رہی ہے، اور اس مسجد نے تا قیام قیامت قائم رہنا ہے، اس مسجد میں لوگوں نے آنا ہے، اس میں مجمع لگنا ہے، اس میں جگہ کم ہو جانی ہے، پھر وسعت ہونی ہے، پھر جگہ کم ہو جانی ہے، پھر وسعت ہونی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے ایک وقت میں نماز پڑھنی ہے اور قیامت تک پڑھتے رہنا ہے، اور ایک ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہونا ہے، جو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ ایک اینٹ جس نے مسجد میں لگا دی اس کو وہ سارا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ مال دیں اور یہ پلاٹ خرید کر اس پہ مسجد بنا دیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کا جو سارا اجر ہے
یہ پہلا پلاٹ جو خریدا گیا. ایک ایکسٹینشن کا پلاٹ بھی خریدا گیا بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے وقت کیا, لیکن پہلا حق اس اجر پر جو بے شمار اجر ہے جسے ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے, اس اجر پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا انہیں کہا گیا کہ آپ یہ پلاٹ خرید کر وقف کریں. انہوں نے اپنا مال خرچا اور اس سے پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. خود مسجد نبوی کی تعمیر کی, اس کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ بھی. یہ تو تھا مال مختلف مواقع پہ خرچ کرنے کا بیان. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ان کی چوائسز پوچھی کہ دنیا میں آپ کو کیا کیا شے پسند ہے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں 3 ہی چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 الجلوس بین یدیک, میں آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں, یہ دنیا میں میرا سب سے محبوب ترین کام. اور دوسرا محبوب ترین کام کیا ہے؟ والنظر الیک, میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں, آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں. وانفق مالی الیک, اور میں آپ کے لیے آپ کی طرف اپنے مال کو خرچ کرتا رہوں. یہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ شے لگتی. اور پھر اس مال کو خرچ کرنے کا عروج آیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ. جیسے ہی ادھر سے اناؤنسمنٹ ہوئی نا, انفروا فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, نکلو اللہ کے راستے میں, مال بھی چاہیے, جان بھی چاہیے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے گھر میں بیٹھے سوچا کہ لگتا ہے آج وہ موقع آ گیا جس کا میں ہمیشہ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں نیکیاں کرنے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, اس لیے کہ آج ان کے پاس مال کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے. آج میں آگے نکلوں. ہماری ریس ہوتی دنیا کے لیے, صحابہ میں مسابقت تھی نیکیوں میں آگے جانے کے لیے, اللہ کی مغفرت کی طرف آگے جانے کے لیے, جنت کی طرف بڑھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا اپنی دانست میں بڑا ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا, اور فیصلہ یہ کیا کہ سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا, اس کے 2 حصے کیے, آدھا حصہ گھر والوں کے لیے, آدھا حصہ اللہ کے لیے. آج کے محاورے میں کہوں تو آدھے حقوق العباد اور باقی آدھے حقوق اللہ. آدھا مال لیا, اس کو مثال سے سمجھا رہا ہوں, صرف مثال سے, کہ اس کی ایک گٹھڑی بنا لی اور کوئی اتنی بڑی گٹھڑی بن گئی مثال کے طور پہ, ٹھیک. وہ گٹھڑی اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری طرف سے جہاد کے لیے یہ حصہ ہے, اسے قبول فرما لیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا کیا لائے ہو, کتنا سامان ہے, کتنی چیزیں ہیں, کتنی مالیت ہے, کتنے سواروں کے لیے کافی ہو جائے گا, کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک الارم آن ہو گیا فوراً کہ یہ سوال بنتا نہیں تھا, یہ جو پوچھا گیا ہے نا یہ کام خطرناک ہے. بہرحال انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب کہیں جا کے کھڑے ہو گئے, اور اب انتظار ہے, الارم آن ہوا ہے کہ سوال ٹھیک نہیں ہوا. تھوڑی دیر بعد دور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ جب دیکھا کہ میری گٹھڑی اتنی اور ابوبکر کی اتنی, مثال دے رہا ہوں, تو فوراً وہ جو الارم تھا وہ کیا ہوا, وہ بند ہو گیا, اور دل نے کہا چلو الحمدللہ آج میں نے زیادہ مال دیا ابوبکر کی نسبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ چھوٹی سی گٹھڑی باندھ کے لے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال کیا, ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مال طلب کیا ہو, آپ نے حکم دیا ہو اور میں پیچھے کچھ چھوڑا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر میں جھاڑو دے کر آیا ہوں اور مٹی کی کچی دیواروں پر ہاتھ مار کر آیا ہوں کہ کوئی سوئی بھی ایسی نہ ہو جو اس دیوار میں لگی رہ جائے اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکوں, کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کے الفاظ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میں تو اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں, اور جن کو یہ مل گئے انہیں دنیا میں اور کسی شے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بس یہ چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا تو دیکھا کہ امام راضی لے کر آئے اس روایت کو, تو دیکھا کہ وہ
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے ایک بوری جو ہے نا اسے اپنے جسم پہ لپیٹا ہوا ہے اور اس کے دونوں کونوں کو یہ جو کانٹے ہوتے ہیں نا کانٹے، ان کانٹوں کے ساتھ جوڑ کے ان کے بٹن بنائے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ لباس کیسا؟ آپ حیران ہوں گے. یہ غزوہ تبوک ہے، جس غزوہ تبوک پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شدید بیمار تھے کہ آخری دن چل رہے تھے. کوئی معذرت نہیں کی، کوئی چھٹی نہیں لی کہ میں نہیں جا سکتا یا میں مال نہیں دے سکتا، اور خود بھی جانا تھا جنگ پہ ساتھ ہی. کہا میں نے تو اپنا لباس بھی اتار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں رکھ دیا ہے کہ میرا لباس بھی میرے پاس نہ رہے، اور میں نے اس لباس کی جگہ پر بوری اوڑھ لی ہے اور اسے کانٹے کے بٹن لگا لیے ہیں، اور اس حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جیسے ہی یہ جواب دیا ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، جیسے ہی جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. امام راضی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے بوریا اوڑھا ہوا ہے اور کانٹے کے بٹن لگائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ شخص اللہ کو اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سارے فرشتے آج ایسے ہی بن کے دکھاؤ. اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ آج یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے تو ہم بھی اس کی نقل مار لیں، ہم بھی نقل مار لیں تاکہ ہم پر بھی اللہ کو پیار آ جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. ہم بھی نقل کر لیں، اللہ کو ہم پہ بھی پیار آ جائے. تو ہم سب فرشتوں نے بھی بوریا اوڑھ لیا ہے اور کانٹے کے بٹن لگا لیے ہیں. اور میں تو آپ کی خدمت میں بس یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے جائیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں میرے ابوبکر سے پوچھو کیا وہ اس حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہے؟ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی پچھتاوا، کوئی احساس ندامت تو دل میں نہیں ہے؟ اللہ سے راضی ہے؟ ہم سب اس امید میں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابوبکر مجھ سے راضی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو رونے لگے زاروں قطار، اور روتے روتے ہچکیاں بن گئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں. سب لٹا کر بھی یہ کیفیت کب ملے گی؟ جب سب لٹاؤ گے، جب سب قربان کر دو گے. میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. بذلت نفسی لی نیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن. اور چوتھی شے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنا قلب، اس میں جو محبت رکھی ہے وہ صرف رحمان کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں کس کی محبت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیت اللہ میں تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لوگوں نے آگے مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے، اتنا مارا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نڈھال ہو کر زمین پہ گرے. سب کے سامنے مار پڑ رہی، نڈھال ہو کے زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے. وہ مارنے والوں نے سمجھا مر گئے ہیں، فوت ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے. کچھ دیر بعد ان کے قبیلے والے آئے، وہ بھی سمجھے فوت ہو گئے. کسی نے نبض چیک کی، کہا نہیں ابھی زندہ ہے، اٹھاؤ فٹافٹ گھر لے جاؤ. گھر لے جایا گیا، بے ہوش ہیں، گھر لے جا کے چارپائی پہ لٹایا گیا. ماں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے اور سرانے آگے بیٹھ گئی ہے. اور کچھ لوگ قریب سارے جو قبیلے والے ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو یہ ہمارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے، ہم ان کی خاطر جنگ کریں گے، جنگ کریں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے انہیں مارا ہے. اور کوئی پاس بیٹھا ٹانگیں دبا رہا ہوگا، اور کوئی پیروں کی تلیاں جس رہا ہوگا، اور کوئی کہہ رہا ہوگا یار کوئی دودھ میں ہلدی ڈال کے لے آؤ وہ پلا دیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا پانی کے چھینٹے مارو ہوش میں آ جائیں گے. یہ سارے باتیں ہو رہی ہیں اور یکدم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں اور ہلکی سی ذوف والی آواز میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی کیسے ہیں؟ پہلا سوال کیا ہوتا ہے ہمارا؟ میں کہاں ہوں؟ یہی ہوتا نا. میں تو ختم ہو گئی تھی، میں تو رہی نہیں تھی، اپنا رنگ چھوڑ دیا تھا نا، صبغت اللہ کو اختیار کر لیا تھا. میرے نبی کیسے ہیں؟ آپ اندازہ کریں وہ جو تلیوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا ہوگا نا، اس نے فوراً پاؤں چھوڑ دیے. جو ٹانگیں دبا رہا تھا اس نے ٹانگیں چھوڑ دی.
کہا ہم ان کی اتنی فکر میں مبتلا ہیں، اور یہ کیسے آدمی ہے، ادھر آنکھ کھلی ہے پھر اسی کے بارے میں پریشان ہے جس کی وجہ سے مار کھا کے آئے ہیں. ہم ایسے ان کی فکر میں مبتلا تھے، ہم ایسے ان کے لیے جنگ کرنے جا رہے تھے. ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے. فرمایا جب تک میں اپنی نگاہوں سے اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں اور ان کی خیریت کا مجھے یقین نہ ہو جائے، نہ میں کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں. مجھے کسی طرح سہارا دے کر بارگاہ نبوت تک لے چلو. وہ بوڑھی ماں سہارا دے کر زخموں سے چور ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ لے کر پہنچی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دروازہ کھولا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کو دیکھ لیا مجھے چین آ گیا، مجھے قرار آ گیا، میرے زخموں کی تکلیف ختم ہو گئی. اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لمحے میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو آپ اللہ سے دعا کر دیں گے؟ کہا ضرور کر دوں گا، میں تم سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تم جو کہو گے میں اللہ سے دعا کر دوں گا. کہا ذرا میرے لیے دعا کر دیں. اور کچھ نہیں، یہ میری بوڑھی ماں ہے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہاتھ اٹھائے اور وہیں کھڑے اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جس کی خاطر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، میں اس پہ ایمان کیوں نہ لاؤں، مجھے کلمہ پڑھوائیں. وہیں پہ مسلمان ہو گئی ہیں تو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ. وَقَلْبِ لِلرَّحْمَانِ، اللہ کے خلیل کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا محبت، بے تحاشا. 4 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں جی. کوئی جوڑ رہا ہے ٹانکا کہ نہیں جوڑ رہا؟ سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی لی نیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن، میں نے اپنی جان کو پیش کیا آگ میں اپنے اللہ کے لیے. اب ذرا کمپیریزن کرتے جائیں گے تو بات آسان ہو جائے گی. اللہ کے خلیل نے اپنی جان نار میں پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنی جان غار میں پیش کی. اللہ کے خلیل نے اپنی اولاد اللہ کے لیے لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ وار دی. اللہ کے خلیل نے اپنا مال نچھاور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنا مال سارا نچھاور کر دیا، گھر میں جھاڑو پھیر دیا. اللہ کے خلیل کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ چاروں چیزیں آپس میں جڑ رہی ہیں کہ نہیں جڑ رہی؟ اگر یہ جڑ گئی ہیں تو پھر میں اگلی جوڑتا ہوں. اب اگلی جوڑتا ہوں، سمجھیں. اللہ کے خلیل سے اللہ نے اپنا گھر بنوایا بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیل کو کہہ کر مسجد نبوی کی جگہ بھی لی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود کھڑے ہو کر اس طرح سے دیواروں میں اینٹیں چنی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی اینٹیں چنا کرتے تھے. اللہ کے خلیل نے بیت اللہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے مسجد نبوی بنائی. جڑتی ہے بات کہ نہیں جڑتی؟ ایسے ہی ہے نا. اللہ کے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک لقب دیا. قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ذرا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ کون سے نبی تھے؟ صدیق نبی تھے. اللہ نے اپنے خلیل کو کیا لقب دیا؟ صدیق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیل کو کیا لقب دیا؟ صدیق. معراج کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی تو بتایا کہ رات ایسا واقعہ ہوا ہے، ابو جہل نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا. اور میری مختصر سی جو سیرت کا میرا مطالعہ ہے وہ یہ ایک واحد بڑا مجمع ہے جس مجمع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. باقی سیرت کا آپ جو اہم مقام دیکھیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. اس مجمع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال سنائے کہ رات کے سفر میں، معراج کے سفر میں کیا ہوا. سننے والوں نے نہیں مانا، لوگوں نے سوال پوچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے، پھر بھی نہیں مانا. اسی مجمع میں سے کچھ لوگ اٹھے،
سیدھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میں راتوں رات سفر پر نکلا اور میں فلسطین پہنچا اور میں اس کے بعد 7 آسمانوں پہ گیا اور پھر میں نے جنت اور جہنم دیکھی اور پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا اور پھر میں واپس آ گیا اور جب میں واپس آ گیا تو رات کا ایک مختصر سا حصہ گزرا تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ عقل اس کو نہیں مان رہی، سائنس اس کو نہیں مان رہی، سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کیا جا سکتا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں مان رہی اس کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور انہیں فوراً کہا مار کر کہا اچھا جھوٹ بولتا ہے؟ پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ وہ تمہارے یار محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ جملہ سننا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ انہوں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ممکن نہیں ہے۔ کہا اللہ کے بندو، میں نے تو اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایک فرشتہ دن میں کئی مرتبہ عرش سے اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے اور وہ پیغام پہنچا کے چلا جاتا ہے، تو اگر اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بلندیوں پہ بلا لیا تو مجھے اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تصدیق کرتا ہوں ایسا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ حکم نہ بھی آئے اور جہاں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی عقل کو، اپنی سائنس کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی تھیریز کو سب کو لپیٹو اور لپیٹ کر کسی کوڑے دان میں پھینکو اور کہو صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معراج کا حوال سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے جاتے تھے، ایسے سفر شروع ہوا، ایسے اونٹنی پر بیٹھے، ایسے مسجد اقصیٰ گئے، ایسے اونٹنی کو باہر کھونٹے سے باندھا اور پھر اس کے بعد اندر گئے تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت موجود تھی، پھر امامت میں نے کی، پھر وہاں سے نکلے تو 7 آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان پہ کون ملا، دوسرے پہ کون ملا، تیسرے پہ، ساری تفصیل بتا رہے ہیں۔ ہر جملے کے آخر پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور جب یہ پوری کنورسیشن ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر آپ تو آج سے صدیق ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، حضرت عمر ساتھ تھے، حضرت عثمان ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ 3 لوگ ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک پہاڑ کے اوپر سے گزرنے لگے، وہ پہاڑ کانپنے لگا ہیبت سے، جلال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن، اور ٹھہر جا، رک جا۔ کیوں؟ فعلیک نبی، تجھ پر ایک نبی ہے، وصدیق، اور ایک صدیق ہے، وشہیدان، 2 شہید ہیں، حضرت عمر بھی اور حضرت عثمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمانی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دنیا میں اعلان فرما دیا، میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پھر آ رہا ہوں بھائی واپس، اللہ نے اپنے خلیل کو کیا کہا؟ انہ کان صدیقا نبیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیل کو کیا کہا؟ صدیق کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارے امتحانات سے گزر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں، آپ نے سارے امتحان پاس کر لیے، انعام کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل آپ سارے امتحانوں میں کامیاب ہیں، میں اب آپ کو انسانیت کا امام بناتا ہوں، امام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل جب سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو آگے آئے، لوگوں کی امامت کرے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نماز کا امام بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلافت کے ادارے کا امام بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ آخری بات رہ گئی ہے، بڑی آسان ہے، لیکن مزہ تب آئے گا جب میں اللہ کے خلیل کا ذکر کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کی بات آپ خود سمجھ جائیں۔ سمجھ جائیں گے کہ نہیں؟ شروع سے چل رہا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے جان قربان کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے بھی جان قربان کی. اللہ کے خلیل نے اولاد پیش کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے بھی اولاد پیش کر دی. اللہ کے خلیل نے مال نچھاور کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے بھی مال نچھاور کر دیا. اللہ کے خلیل کے دل میں بھی اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ کے خلیل نے بیت اللہ بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے مسجد نبوی بنائی. اللہ کے خلیل کو بھی صدیق کا لقب ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کو بھی صدیق کا لقب ملا. اللہ نے اپنے خلیل کو امام بنا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیل کو امام بنا دیا. آخری بات اور بالکل توجہ کے ساتھ, اللہ کے خلیل کا جو دشمن تھا نمرود, اس کی ناک میں سے مچھر گھسا, دماغ میں پہنچا. جب دماغ میں پہنچا تو تکلیف ہو رہی, اور جب تکلیف ہونے لگی تو اس تکلیف میں اسے صرف اسی صورت میں راحت ملتی تھی کہ اپنے آپ کو خود مارنا شروع ہو جائے. اللہ کے خلیل کا جو دشمن تھا, اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ خود کو مار نہیں لیتا تھا نا اپنے ہاتھوں سے, جوتے نہیں اپنے آپ کو مار لیتا تھا, ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارتا رہتا تھا, تب تک اسے سکون نہیں آتا تھا. تو بس یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. کبھی انشاءاللہ اگلی نشست میں موقع ملا تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیا تھی اور اس کے مظاہر کیا تھے, اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن اصل بات جو سمجھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس بات کی حقدار ہیں کہ ہم جب آئیڈیلزم کریٹ کریں تو انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیں, ہم ان سے محبت کریں. ان کی محبت ایمان کا جزو ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی گمان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سبٹریکٹ کر کے دین پہ چلا جا سکتا ہے, تو آپ یقین مانیں اگر صحابہ کو سبٹریکٹ کر دیا تو نہ قرآن آپ کے پاس باقی بچے گا نہ حدیث باقی بچے گی. لہٰذا ان پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جزو لازم ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اور بہرحال یہ کہ اگر یعنی ان کی اتباع کر لی جائے تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, تم ان کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ ہم سب کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی اور اتباع کرنے کی اور ان سے شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ